مجھے کسی ایک یونیورسٹی کا نام لے دیں, میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس یونیورسٹی میں, مجھے گیٹ سے انٹر کروا دیں اور میں آپ کو چرس 5 منٹ کے اندر ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں. میں ہر روز صبح اٹھتا تھا اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ واز کہ میں نے پیسے کہاں, ہاؤ ٹو گیٹ دا ڈرگ. اف مائی فادر ہیڈ ڈائڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اللہ نہ کرے, اور میں صبح اٹھتا اور مجھے یہ نیوز ملتی, مجھے ان کی فکر نہ ہوتی, مجھے پہلے ڈرگ کی ترجیح ہوتی. ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ بچہ بور ہو رہا ہے اس کو ٹی وی لگا کے دے دو, ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھیں گے ٹی وی پہ دیکھ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پتا ہے کہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی ساری موویز سگریٹس پہ, الکوہل کے ارد گرد اور سیکشول چیزوں کے ارد گرد ہیرو کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اگر آ رہا ہے تو گاڑی سے اترا ہے, ہاتھ میں سگریٹ ہے, یا پھر اب فار ایگزامپل میں اسکار فیس کی ایگزامپل لیتا ہوں, فار ایگزامپل میں گاڈ فادر کی ایگزامپل لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ موویز میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہیویلی بیسڈ آن ڈرگز ہیں, ٹھیک ہے. اب اسکار فیس میں کوکین سنف کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ہیرو ہے, تو کیا امپریشن پڑتا ہے ہماری سوسائٹی پہ. سب سے پہلی انسپریشن جو تھی میری موویز سے اسٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے آبویسلی گورنمنٹ اسکول میں ایسے دوست تھے جو اسموکنگ وغیرہ کرتے تھے. میں نے کہا اٹ از اے نارمل تھنگ, ٹھیک ہے, نارملی چل رہا ہے, سارے کر رہے ہیں, تو میں بھی اسٹارٹ کر دیتا ہوں. اسٹارٹ فرام اسموکنگ. اب یہ سب کیوریوسٹی سے, جی, کیوریوسٹی اور پیئر پریشر, یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کس طرح کہ آپ کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو گریٹلی امپیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اے مین از نون فرام اے کمپنی ہی کیپس. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات مجھے بھی بہت دفعہ سمجھائی گئی تھی اس ٹائم پہ, بٹ آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ. آبویسلی میں ینگ تھا, مطلب ایج ایسی تھی, سگریٹ پینا واز اے نارمل تھنگ. تو میرے موویز دیکھ دیکھ کے میرا مائنڈ اس طرح سے بن چکا تھا کہ مجھے لگا کہ سگریٹ اسموکنگ از اے نارمل تھنگ, تو اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. پھر بات آگے گئی چرس پہ, ٹھیک ہے. میں نے چرس پینا شروع کر دی, اور سب سے ویئرڈ بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ گورنمنٹ اسکول کی کینٹین ہے, اور کینٹین کے اندر بیٹھ کے اوپنلی جو کینٹین والے ہوتے تھے وہ بیٹھ کے چرس پی رہے ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار مجھے بھی ٹرائی کراؤ, آبویسلی میں سگریٹ پہ ہوں. تو انہوں نے مجھے ٹرائی کرائی پہلی دفعہ. مطلب میں نے ان سے پوچھا کیا ہے, تو کہتے ہیں چرس ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چرس ہے, ٹرائی کر لیتا ہوں. اب میرا اتنا بولڈ ہونے کا ریزن کیا تھا, وہ یہ تھا کہ میں موویز سے آلریڈی انسپائر ہو گیا تھا. اب آپ ایک بچے کی ایگزامپل لیں جو کہ بڑا ہو رہا ہے پاکستانی سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کیوریوسٹی نہیں ہوگی, لیکن اگر وہ جب بڑا ہو رہا ہے وہ ٹی وی ڈراماز, موویز, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, ہاں, ان پٹ لے رہا ہے, تو اس کے اندر کیوریوسٹی ڈیولپ ہوگی. یونیورسٹی میں اب ایگزامز آئے فرسٹ سیمسٹر کے, میں آئی واز آن ہیروئن, ٹھیک ہے. اب ہیروئن کس طرح اسٹارٹ کی, میں بیٹھا ہوا تھا اپنی یونیورسٹی میں. ہیروئن از بیسیکلی ٹاپ آف دا لائن, ٹاپ آف دا لائن, بالکل. اور یہ یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر کا بچہ ہے, جی, جو کہ ہیروئن تک پہنچ چکا ہے. اور میں پہنچا کس طرح ہوں کہ آئی واز سٹنگ آن اے بینچ اینڈ اے گائے کیم ٹو می, اور ہم بیٹھ گیا میرے ساتھ آ کے. وہ میری کلاس میں نیا آیا تھا. تو اس ٹائم پہ اب دیکھیں کیوریوسٹی کا لیول اتنا بلڈ ہو چکا تھا کہ اس مطلب پیک پہ تھا بالکل. اس بندے نے مجھے بتایا کہ آئی ہیو سم تھنگ فار یو نا. میں مطلب رینڈم بیٹھے ہوئے, میں نے کہا کیا ہے, میں ایسا نا. تو کہتا ہے مطلب سکون مل جائے گا تمہیں. بس صرف اس کے یہ الفاظ تھے کہ سکون مل جائے گا تمہیں. اب دین سے دوری کا عالم دیکھ لیں میرا, کہ مطلب میری زندگی میں اتنی بے سکونی تھی کہ اس کے صرف یہ 3 الفاظ کہ سکون مل جائے گا تمہیں, مجھے اس کے ساتھ کھینچ کے لے گئی. پیسے مجھے پاکٹ منی ملتی تھی اتنی, گھر سے ویسے پیسوں کا کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن میری صحت جو دن بدن ڈاؤن ہو رہی تھی وہ گھر میں آئیڈیا ہو رہا تھا. لیکن یار دس ایڈکشن از ریئل. پتہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ہیبٹس ہوتی ہیں نا زندگی میں, وہ ہیبٹس آپ چھوڑ سکتے ہو, لیکن جو ڈرگس کی ایڈکشن ہوتی ہے نا, یہ سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے اور فزیکل بھی ہوتے ہیں. اینڈ اگر آپ چھوڑتے ہو نا تو آپ کو وہ وڈرول سمپٹمز ہوتے ہیں, اور وہ اتنے شدید ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ اس کو پورا کرنے کے لیے, اپنی ڈرگ کو پانے کے لیے انسان کس لیول تک جا سکتا ہے. تو بھائی میں جب فرسٹ ٹائم میں نے چھوڑی نا, مطلب چھوڑی تو نہیں, مطلب مجھے ملی نہیں ایک دن, مجھے بالکل بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے وڈرالز ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, سیٹرڈے سنڈے آیا تو میرے پاس نہیں تھی اویلیبل. میں سو کے اٹھا ہوں, میری آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا, میرے ناک سے پانی آنا شروع ہو گیا, آہستہ آہستہ میری پوری باڈی کانپنا شروع ہو گئی. آپ نے موویز وغیرہ میں اور ڈراماز وغیرہ میں یا اس طرح کی ڈاکومنٹریز اگر دیکھی ہوں تو وہ لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, اور بس کہہ رہے ہوتے ہیں ایک پوڑی یا ایک چیز مجھے لا کے دے دو. ڈٹو میری وہ کنڈیشن تھی, میری پوری باڈی پین کر رہی تھی, ٹھیک ہے. اور میں ایسے یوں, میرے دونوں ہاتھ بالکل ایسے تھے کہ بس میں مر جاؤں گا اگر مجھے نہ ملی, اور مطلب یہ پرائس میں پے کر رہا تھا. Since people don't know you and your family and everything, کس حد تک آپ گئے اس کو لینے کے لیے, یا آپ کے جاننے والے جا کے؟ میں نے چیزیں بیچی, میں نے اور میرے دوست نے مل کے چیزیں بیچی. لیپ ٹاپ تھا ایک, وہ بیچا.
میں نے گھر سے پیسے چوری کیے, ٹھیک ہے, اور اچھی خاصی اماؤنٹ میں نے پیسے چوری کیے. یہ بعد کی بات ہے, میں 3 دفعہ اس چیز پہ آلموسٹ لگ چکا ہوں ریہیبلیٹیشن کرانے کے بعد. اب جو ریہیبلیٹیشن کرائی ہے پراپر ریہیبلیٹیشن تھی میری جو 5 منتھس کی تھی. پہلے میں صرف ڈیٹاکسیفیکیشن کرواتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. ٹوٹل 2 دفعہ میں نے ڈیٹاکسیفیکیشن کرائی, بٹ دیر واز انسان نو اپنے یوز. باپ اور ماں کے پیسے بھی چوری کرنے کے ریڈی ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی جو ہے جی, نا. میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان نا کس کی جان بھی لے سکتا ہے. امیجن دا سچویشن ہی از ٹیلنگ کہ وہ رنی نوز اور وہ ساری چیزیں نا, یو نو اٹس اے ٹیریبل میں ہر روز صبح اٹھتا تھا اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ واز کہ میں نے پیسے کہاں, ہاؤ ٹو گیٹ دا ڈرگ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اف مائی فادر ہیڈ ڈائڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اللہ نہ کرے, اور میں صبح اٹھتا اور مجھے یہ نیوز ملتی, مجھے ان کی فکر نہ ہوتی, مجھے پہلے ڈرگ کی ترجیح ہوتی. میں اٹھتا, میں گھر سے باہر جاتا, پہلے ڈرگ لیتا, ایک سگریٹ پیتا یا سنف کرتا, اس کے بعد مجھے ہوش آتا ہاں مائی فادر از گون. اللہ اکبر. سو آپ کی لائف کا جو پورا جو مقصد ہے نا وہ ڈرگ بن جاتا ہے, رائٹ؟ جب تک آپ کے پاس ڈرگ نہیں آپ کا دن سٹارٹ نہیں ہو رہا. لیکن سیلفشنس کتنی زیادہ کریپ ان کرتی ہے یہ آپ کو کہ میں نے اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کرنا ہے. پوری دنیا جب بھاڑ میں, میں نے اپنے I actually know a guy who did this, you know. His father died and this is exactly what he did. The first thing when he woke up, he got hold of the drug, he sniffed it and then he did everything else. You cannot actually perform, na, he's right. آپ کے جو withdrawal symptoms ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کوپ کر سکتے. اور تو بھائی مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا, میں سو کے اٹھتا تھا, میں پیسے کب چوری کرتا تھا کس طرح, مجھے بس ہوتا تھا کہ میں نے پیسے اپنی مدر کے پرس سے نکالنے, یہ میرا گول ہوتا تھا. اور آلموسٹ 1,30,000 1,50,000 جو ہیں وہ میں نے ڈرگ کے اوپر یہ ویسٹ کی. الگ میری پاکٹ منی الگ ملتی تھی مجھے, اور وہ مطلب آگے پیچھے لوگوں سے ادھار لینا, مطلب میں ایک قسم کا بالکل ذلیل ہو گیا تھا, خوار ہو گیا تھا اس چیز کے پیچھے. یار تو یہ سوچیں کہ دوسری جیسے کتنے اسٹوڈنٹ لگے ہوں گے اور بھی, اور ابھی بھی ہیں کرنٹلی اس میں ہیں, کرنٹلی ہیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ 8 9 10 سالوں میں جو لوز کیا اور جو دنیا آپ سے آگے چلے گی, what do you have to say about this? میں تو مجھے بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے, مطلب ایک اندر ایک اتنا زیادہ دکھ ہے مجھے کہ مطلب 10 سال ٹوٹلی ویسٹ گئے. مطلب نہ کچھ گین کیا ہے میں نے, نہ میرے ریلیشن شپس افیکٹ رہے ہیں, میرا فیملی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ خراب رہا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو لوز کیا ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی اب. اور سب سے جو خوشی کی بات ہے وہ مجھے ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی بھی میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی کمپنی میں ہیں, جو کہ وہی کام کر رہے ہیں جو میں کر رہا تھا, میرے ساتھ جن کو میں جانتا ہوں, لیکن اللہ نے ان سب میں سے مجھے نکالا اور مجھے نکال کے ایک ٹھیک جگہ پہ لے آیا. جب میں ہیروئن ایڈکشن اور کوکین ایڈکشن میں تھا, ساتھ میں آئس اوکیجنلی کر رہا تھا, تو رات کو عشاء کی نماز پڑھتا تھا میں, اور میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور میں روتا تھا, اور میں رو کے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے کسی طرح اس چیز سے نکال دے. تیسری دفعہ ہے, اور مجھے کسی طرح اس چیز سے نکال دے کہ میں بس تیرا نیک بندہ بن جاؤں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ کو وہ میری ادا پسند آئی, اور اللہ نے مجھے 5 مہینے جو لگوائے وہ اسی لیے لگوائے تاکہ میں دین کے قریب آؤں, مجھے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور پتہ چلے. اور یار مجھے یہ بتاؤ کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈرگ اتنی زیادہ ایکسیسیبل ہے ہر یوتھ کے لیے. جی بالکل. کیا ہر بندہ یونیورسٹی کالجز اسکول میں جو کرنا چاہے ڈرگ ایزیلی ایکسیسیبل ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی آپ دونوں بیٹھے ہیں, مجھے کسی ایک یونیورسٹی کا نام لے دیں, میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس یونیورسٹی میں, مجھے گیٹ سے انٹر کروا دیں اور میں آپ کو 4-5 منٹ کے اندر ڈھونڈ کے دے سکتا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے موقع ملا ایک ڈیلر کے گھر جانے کا. میں اس کا گھر گیا, اور ڈرگ ڈیلر کے گھر, اس کے گھر میں یوں پہاڑ سا بنا ہوا تھا ہیروئن کا, اور وہ سائڈ پہ بیٹھ کے 4-5 لڑکے چھوٹے, اس کے بچے تھے یا مجھے نہیں پتا کون تھے, 4-5 بچے بیٹھے ہوئے, وہ پیجز کے اندر سے رجسٹر کے اندر سے پیجز پاڑ رہے, اور وہ اس کو یوں کر کے وہ پوڑیاں بنا رہے تھے اور اس کے اندر پاؤڈر ڈال رہے تھے. 5 بچے. میں تو آئی واز ان وڈرالز, میں گیا ہوں, میں بالکل یوں تھا, اور میں نے جا کے اس سے اپنا جو سامان لینا تھا وہ لیا, اور 5-10 منٹ بیٹھا ہوں وہاں پہ, میں نے فوائل پہ کیا ہے, اور اس کے بعد میں اٹھا ہوں اور میں آ گیا ہوں. لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں, وہ جو 4-5 بچے اس ٹائم پہ بیٹھ کے پیجز پھاڑ کے ہیروئن ڈال رہے تھے اندر, ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا جب وہ بڑے ہوں گے؟ تو وہ کیا سوسائٹی میں کیا بنیں گے؟ 5 ڈرگ ڈیلرز اور پیدا ہو گئے. میری پیرنٹس سے ایک بہت مطلب ہاتھ جوڑ کے اس چیز کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز واچ یور کڈس, ٹھیک ہے. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تربیت میں ایک لمیٹیشنز,
ایک باؤنڈری آپ بنائیں جو ان کو خاص طور پہ میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھیں اور بچانا تو ممکن نہیں مطلب ایک لمیٹیشنز ہاں بنا کیپ کے این آئی اینڈ آئی تھنک بی فرینڈز ود بی فرینڈز ود دیم، اٹس ویری ان کی امپورٹنٹ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. ہاں ایک چیز تھی میری جب میں نے اسٹارٹ کیا سب کچھ، تھوڑی سی نیگلیجنس اس چیز میں تھی کہ میرے پیرنٹس سے میری اس طرح سے بنتی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اگر میری پیرنٹس میرے پیرنٹس میرے دوست ہوتے یا اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کی ہوتی اور انڈرسٹینڈ کیا ہوتا تو شاید میں آج اس سٹیج پہ نہ ہوتا. خیر اب الحمدللہ اچھی سٹیج پہ ہوں. جب آپ اپنے بچوں کو جانیں گے، ان کی ایکٹیویٹیز پہ آپ کا ہوگا، ان کے ساتھ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اور اسپیشلی ایک بانڈ بنا کے رکھیں گے تو وہ کبھی بھی اس سائڈ پہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے. سو اپنا جو بلیف سسٹم ہے نا وہ آخرہ بیسڈ رکھیں. اپنا آخرت پہ دیکھیں کہ میں نے کل اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے کل قبر میں جانا ہے، میں نے کل جواب دہ ہونا ہے. اور اس کا جواب دہ ہونا ہے ڈرگ کا، یہ صرف ورڈلی وہ نہیں ہے، ایک چیز حرام ہے، اٹس حرام اور اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا. بالکل سبحان اللہ بھی چیز ہے. اور جب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ حرام چیزیں پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے حلال چیز چھین لیتے ہیں. جب آپ حرام چیزیں پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیکس اوے حلال فرام یو. ایکسپیرینس سے بار بار سیکھا گیا ہے. سو ڈیولپ دا تقوی آف اللہ اینڈ دا لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ریڈ قرآن آن ڈیلی بیسز، بی ان گڈ کمپنی، گین نالج. شیخ عثیمین کہتے تھے کہ اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو علم کے زیور سے لیس کر لیں. اور علم کیا ہے کہ جو آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے.